شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی فرسٹ ہارر اسٹوری وقاص احمد شیئر کریں ہمارے سسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ کراچی کی ایک فیملی کی بہت ہی زیادہ ہارر اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر بہت ہی زیادہ پرانا ہو چکا تھا۔ دراصل وہ ہم لوگوں کا آبائی گھر تھا۔ اب آ کر اس کی حالت اس حد تک خستہ ہو چکی تھی کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ اپنے اس گھر کو رینوویٹ کروائیں۔ جب ہم لوگوں نے وہاں پر مستری مزدور بلوائے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کم سے کم 2 سے 3 ہفتوں کا کام ہے، آپ لوگوں کو پورا گھر خالی کرنا ہوگا، تبھی اس گھر کی مرمت ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگوں کا وہ آبائی گھر تھا، ہم لوگ اس کو رینوویٹ کروانا چاہتے تھے کیونکہ گھر اس حد تک خستہ حال تھا کہ کسی بھی وقت وہ ڈیمیج ہو سکتا تھا۔ اسی کے پیش نظر ہم لوگوں نے وہاں پر اپنے علاقے میں ہی ایک گھر رینٹ پر لے لیا۔ وہ گھر ہمیں بہت ہی سستے داموں کرائے پر ملا۔ ہم لوگوں نے صرف 1 ماہ کے لیے وہ گھر رینٹ پر لیا، لیکن جب ہم لوگوں نے وہ گھر لیا تو مالک مکان کا یہ کہنا تھا کہ گھر تو میں آپ کو رینٹ پر دے دوں گا، لیکن یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے لیں۔ ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ ہم نے کون سا یہاں پر پرماننٹ رہنا ہے، ہم لوگوں کو تو کچھ ہی ہفتوں کے لیے گھر چاہیے، یا یہ کہہ لو کہ 1 مہینے کے لیے چاہیے۔ اینی ویز ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، صفائی وغیرہ کی، سامان شفٹ کیا۔ ابھی ہم لوگوں نے اپنا سامان سیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ 1 ماہ کے لیے ہی ہم لوگ آئے تھے۔ سارا سامان ایک کمرے میں جوڑ دیا اور ایک کمرے میں اپنے رہنے کا بندوبست کر لیا۔ ایک شام کی بات ہے، ہم ساری فیملی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ایک دم سے ایسی آواز آئی جس طرح سے ہم لوگوں کے چھت کے اوپر کوئی دھماکہ ہوتا ہے۔ آواز بہت اونچی تھی کہ ہم لوگ سہم گئے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے، چھت پر جا کر دیکھا کہیں کچھ نہیں تھا۔ گھر کے مرد حضرات ہم لوگ سب گئے، ایون دو کہ وہاں پر کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کہ کوئی چیز یہاں پر پھٹی ہے یا کوئی چیز گری ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے۔ ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اب جو جمعرات آئے گی، اس جمعرات کو ہم لوگ اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ بات کہہ دی کہ آج کی جمعرات آپ لوگوں نے ہمارے گھر آنا ہے، ہم لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے۔ جس جمعرات کی شام جب ہم لوگوں نے قرآن خوانی شروع کی، مغرب کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کے گھر کی چھت کے اوپر سے بے تحاشا بھیانک چیخ و پکار شروع ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے اور وہ رو رہی ہے، اور جس طرح سے چھت کے اوپر یا تو اپنے پاؤں پٹکتی ہے یا ہاتھ پٹکتی ہے، ایسی عجیب و غریب آوازیں تھیں۔ یہاں تک کہ وہاں پر موجود علاقے کی کچھ عورتیں بھی تھیں جو ڈر گئیں اور یہ کہنے لگی پتہ نہیں آپ کی چھت پر کیا معاملات ہیں۔ کچھ نے یہ کہہ دیا کہ شاید بلی ہوگی، کچھ نے یہ کہہ دیا کہ شاید پچھلے گھر میں کوئی ہو، کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے بھی اوپر جا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ وہاں پر موجود ایک بزرگ عورت کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ مغرب کے بعد اوپر مت جائیں، پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے۔ تو ہم لوگ رک گئے۔ اس کے بعد اب آئے دن گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات بھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی چلتا پھرتا ہے۔ ایک پرچھائی دکھائی دیتی تھی جو کبھی ایک کمرے سے نکل کر صحن میں چل رہی ہوتی تھی۔ صحن میں اگر کسی کی نظر پڑی ہے تو وہ کچن میں جا رہی ہوتی تھی، لیکن جب جا کر دیکھا جاتا تھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم لوگ ڈرنے لگ گئے۔ ایک رات کی بات ہے، میری بڑی بہن کچن میں جانے لگی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کچن میں پہلے سے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے صرف اتنا پوچھا کہ وہاں پر کون ہے، تو اس کی طرف پلٹ کر جب کسی نے دیکھا تو اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ میری بہن چیخیں مارنے لگی اور کمرے میں واپس بھاگی۔ گھر والوں کو جگایا، سب نے جا کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ امی نے یہ کہا کہ تم لوگ وہم بہت کر رہے ہو، پتہ نہیں ایسا کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں، لیکن تم لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا ہے، رات کو اکیلے باہر مت نکلا کرو۔ اسی طرح سے یہ معاملات چلتے رہے۔ کچھ معاملات ہم اگنور کر دیتے تھے، کچھ معاملات ہم لوگ جب دیکھتے تھے تو ہم لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے تھے۔ واضح وہاں پر کوئی تھا، پرچھائی نما ایک عورت جو ہر وقت گھر میں ٹہلتی رہتی تھی،
لیکن رات کے وقت تو وہ بہت زیادہ چلتی پھرتی تھی۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے کچھ دن کے بعد گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا، گیٹ ٹوگیدر تھا۔ ہم لوگوں کی ایک کزن آئی ہوئی تھی، ان کی دعوت کی۔ جب وہ آئی تو سارے بچے کھیلنے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، تبھی ایک دم سے بچوں کے اوپر چیخنے، چلانے اور شور مچانے کی آوازیں آنے لگی۔ جب بچوں کی ایک دم سے چیخو پکار سنائی دی، ہم لوگ سارے چھت پر بھاگے۔ چھت پر جا کر دیکھا تو بچے تھر تھر کانپ رہے تھے اور سہمے ہوئے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے بچوں کو جیسے کیسے کر کے نیچے اتارا، آیت کرسی پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا، پانی پلایا۔ جو بچے کچھ سنبھلے، کچھ عقل ہوش والے تھے، ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اوپر کھیل رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے ہم لوگوں نے چھت کے کونے میں ایک آنٹی کو کھڑے دیکھا۔ وہ آنٹی بہت زیادہ بھیانک تھی، وہ چھت کی دیوار کی طرف سر کر کے کھڑی تھی۔ ہم نے پوچھا آنٹی آپ کون ہیں اور آپ اوپر کیا کر رہی ہیں؟ جب اس نے ہماری طرف دیکھا، وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ اس کی زبان اس کے پیروں تک لمبی تھی، اس کے بہت لمبے دانت تھے، وہ ہمیں بالکل پکڑنے والی تھی۔ ہم لوگ چیخیں مارنے لگے تو وہ غائب ہو گئی۔ بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز اپنے گھر چلے گئے۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم کسی صاحب علم کو بلا کر لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، ہم لوگ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اسی ٹائم ہم لوگوں کے مرد حضرات گئے اور ایک صاحب علم کو لے کر آئے، کیونکہ رات گزارنا ناممکن تھا۔ اتنی بڑی بات سننے کے بعد، اتنے واقعات ہونے کے بعد بھی جب وہ آئے، انہوں نے پورے گھر کو دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں، اس گھر میں وہ کسی انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرے گی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم کون سا یہاں پر پرماننٹ رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو کچھ دن کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کون تنگ کر رہا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر کے چھت کے اوپر ایک شیطانی مخلوق کا بسیرا ہے، وہ ایک بہت زیادہ بھیانک جنی ہے، وہ اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ جن لوگوں نے یہ گھر بنایا ہے وہ لوگ بھی اس گھر میں آباد نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد آج تک اس گھر میں جو بھی رہنے کے لیے آیا ہے وہ 10 دن کے اوپر اس گھر سے نکال سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوق یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی 10 دن پورے نہیں ہوئے، 2 دن باقی ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ ہم نے انہیں یہ کہا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کے پاس روحانیت ہے، تو آپ اس مخلوق سے ہم کلام ہو، اس سے بات کریں اور اسے یہ کہیں کہ کچھ دن ہمیں یہاں پر رہنے دیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، ہم لوگ اس کو نکالنے کے لیے یا یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جنات کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ان کو مسئلہ ہوتا ہے انسان کی موجودگی سے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر مزید رکے تو آپ لوگوں کے لیے خطرہ ہے، وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی دے گی۔ اس نے اپنا بہت دفعہ ظاہر کیا ہے، آپ نے اس گھر میں آ کر قرآن خوانی بھی کروائی ہے، اس نے شور مچایا، وہ اس وقت نیچے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ پورے گھر میں قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا اور اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں پر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا پاک نام لیتے ہیں، وہ ایک شیطانی مخلوق ہے، اس لیے اسے آپ کی موجودگی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ جب ہم لوگوں نے اتنی زیادہ باتیں سنی ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ 2 دن تو کیا، ہم لوگوں نے اگلے دن ہی وہاں سے سامان اٹھا لیا۔ ہمارا گھر جتنا بھی بنا ہوا تھا ہم لوگوں نے ایک کمرے میں گزارا کر لیا، لیکن اس گھر میں ہم لوگ ایک پل بھی نہیں رکے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی، بہت شکریہ وقاص آپ کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ رمضان المبارک کی مصروفیت کی وجہ سے میں سٹوری زیادہ لانگ پوسٹ نہیں کرتی، جتنی پوسٹ کرتی ہوں اس کو لائک کیا کریں اور اپریشیٹ کیا کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیر دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔